نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم صدر اجلاس، شاخ بنگلور کے ذمہ دار، علماء عزیز اور دیگر احباب، اجلاس میں دو کارروائیاں ہوتی ہیں۔ ایک افتتاحی اور دوسری اختتامی۔ افتتاحی کارروائی میں بڑی مسرت ہوتی ہے، اختتامی کارروائی میں حسرت ہوتی ہے۔ ایک ایسی اچھی نشست اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ کیسی باتیں آپ نے سنی، ہم سب نے سنی۔ کتنے گھنٹے ہمارے گزرے اور کتنے عنوان سے ہم نے کیا کیا باتیں سنی۔ یہ سب باتیں ہم سال بھر بھی نہیں سن سکتے، اتنے مقررین کو بھی ہم جمع نہیں کر سکتے۔ تو چند گھنٹوں کے اندر یہ سب باتیں ہمیں ملی ہیں۔ تو کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم نے سن لی اور یا تو ہم پہلے سے جانتے تھے اور اسے اب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب دعوت عمل، دعوت فکر ہے۔ اب یہ محفل اسرت الجامعہ کی، سبھی لوگ مادر علمی جامعہ سے منسوب اور اس سے متعلق اور اس کے افراد اور احباب، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل کی بات آپ سے کچھ کہہ لوں۔ اکیلا چلتے چلتے تھک گیا ہوں، مجھے زندگی آرام کرنے دے۔ جامعہ کے محترم معتمد عمومی یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہیں اور رہنما ہیں۔ جب بھی ہم تھکتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں آپ سے بڑا حوصلہ ملتا ہے، بڑی مدد ملتی ہے۔ میں اب سفر کے لائق نہیں، اور سفر کرتا بھی ہوں ہمت کر کے تو تقریر کے لائق نہیں۔ اس طرح بیٹھ کر ان تمام تکلفات کے ساتھ تقریر کرنا مجھے پسند بھی نہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ میرے جو پرانے تلامذہ ہیں ان کی کچھ توقعات ہیں کہ ہم کیا کہیں گے، کیسے کہیں گے، کتنا کہیں گے، ان پر بھی میں اترتا نہیں ہوں۔ تو اس لیے میں اس اعتراف حقیقت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے سنا، اور میں نے سنا کہ رات بھی آپ کی یہ محفل تھی جس میں قیام اللیل وغیرہ کا اہتمام تھا، اور آپ لوگوں نے اذکار اور دعاؤں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریریں جہاں تک ہم نے سنی، صبح 10 بجے سے ہم سن رہے ہیں، درمیان میں چھوٹے وقفے آئے، بڑے عنوان تھے، مختلف عنوان، شخصیت کی تعمیر کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، اپنی زندگی کا جائزہ اور محاسبہ لینے کے سلسلے میں۔ کیا کچھ باتیں آپ نے چند گھنٹوں کے اندر، جیسے کہا جاتا ہے دریا کو کوزے میں سمو دیا گیا، اس طرح چند گھنٹوں میں یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ کیسے اپنی تربیت کریں گے، کیسے اپنی اصلاح کریں گے، اور اپنی قوم کی کیسے رہنمائی کریں گے۔ امت کی رہنمائی یہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے۔ صبح بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ ہم مدرسے کے فارغین اپنے آپ کو ذرا کمتر سمجھتے ہیں۔ جب کوئی بھی کام قوم کی اصلاح کا اور قوم کی رہنمائی کا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مدرسے کی پیداوار ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یہ محاورہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اپنی تاریخ معلوم ہونا چاہیے، اپنی اصلیت معلوم ہونا چاہیے، اور یہ مدرسوں کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے جو مدرسے ہیں جن کو ہم دین کا مدرسہ کہتے ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے۔ یہ دار ارقم سے جڑی ہوئی ہے، یہ صفہ سے لگی ہوئی ہے، اور مسجد نبوی سے ملی ہوئی ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کتنے اندھیرے میں تھی، تاریکی میں بھٹک رہی تھی، ہر شخص ٹھوکر کھا رہا تھا،
اپنے آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا نہیں تھا، اپنی زندگی کا مقصد اسے معلوم نہیں تھا، اس کی منزل کا اسے پتہ نہیں۔ سب لوگ ایسے تھے، تو ان کی جو اصلاح ہوئی وہ مسجد نبوی سے نکلنے والے ہی۔ کون سا میدان ان کی دسترس سے باہر تھا آپ بتائیے؟ امامت اور خطابت ہی نہیں کی انہوں نے، زراعت اور تجارت کے اندر بھی ایسی اصلاحات انہوں نے کی، اور پھر امامت انہوں نے کی، دنیا کی امامت کی۔ جہاں بھی جس میدان میں انہوں نے کام کیا وہ قیادت کا قائدانہ رول انہوں نے انجام دیا، اور دنیا کو کیسے بدل دیا چند سالوں کے اندر یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور ساری دنیا کو اس کا اعتراف ہے، اور دنیا قدر کرتی ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم جب دنیا کو کچھ دینے والے ہوں گے، دنیا کو ہماری ضرورت محسوس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں دنیا کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے، دنیا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے دنیا کو، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اسے آپ منوانے کی کوشش کیجئے کہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے، دنیا ہمیں نظر انداز کر کے ترقی نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ آپ یقین رکھیے۔ کہ سارے علوم و فنون ہمارے پاس، اور یہ صرف نظریاتی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا نے اس کا تجربہ کیا، دنیا نے دیکھا۔ جب جب یہ علوم دنیا والوں کے سامنے آئے، دنیا والوں نے ترقی کی، دنیا والوں نے روشنی دیکھی، دنیا والے اجالے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ 6 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو سبق دیے وہ 6 سبق تھے، اور اسی کا وارث بنایا، مدرسے والوں کو اسی کا وارث بنایا کہ 6 سبق دنیا کو دیں گے۔ یامرہم بالمعروف، ہر اچھی چیز کا حکم دیں گے اور ہر اچھی چیز کو پھیلائیں گے روئے زمین پر۔ وینہاہم عن المنکر، ہر بری چیز کا خاتمہ کریں گے۔ خاتمہ یہ زبان سے بھی کریں گے، ہاتھ سے بھی کریں گے، دل سے بھی کریں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہر حلال چیز اور اچھی چیز کو عام کریں گے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، اور ہر بری چیز جو نقصان دہ ہے انسانیت کے لیے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کے ایمان کے لیے، انسان کی سچائی کے لیے نقصان دہ، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کریں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور یہ جتنے بیڑیاں ہیں اور جتنے بوجھ ہیں انسانیت کے گردن میں، جو انسان کو مڑ کر دیکھنے نہیں دیتے اور آگے بڑھنے نہیں چھوڑتے ہیں، ان تمام کو اٹھا کر ہم پھینکیں گے، باہر کریں گے، اور جو بیڑیاں ہمارے پاس ہیں رسم و رواج کی، بدعات و خرافات کی، ان سب سے ہم اپنے آپ کو آزاد کریں گے اور دنیا کو نجات دلائیں گے، ان چیزوں سے نجات دلائیں گے۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 6 باتوں کا حکم دیا، اور آپ نے ان 6 باتوں کی وجہ سے دنیا جیسی بنائی اور جیسی دنیا نظر آئی، اور دنیا نے جو سیکھا اور دنیا کی جو قیادت کی، یہ سب کے سامنے ہے۔ اور یہی چیز لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، امام مالک فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بڑا بگاڑ تھا، دنیا کے اندر بڑا فساد تھا، دنیا کے اندر تاریکی تھی، دنیا کے اندر جہالت تھی، لیکن جس تعلیم کے ذریعے یہ کام کیا گیا، جب بھی دنیا میں بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا، اندھیرا آئے گا، اسی تعلیم کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ یہ تعلیم ہمارے پاس جوں کی تو زندہ ہے، اور یہی ہم کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو کمتر اور ناقص ہرگز نہ سمجھیں۔ اور یہ بات ہمارے ایک فاضل مقرر نے یہ بھی بتائی کہ ہم مدرسے سے جب فارغ ہو جاتے ہیں، عالمیت اور فضیلت کی سند لے لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، اب ہمیں کچھ پڑھنے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر دانشور نے یہ بات کہی ہے۔ سند کیا ہے؟ فاتحۃ العلم ہے، یہ خاتمۃ العلم نہیں ہے۔ سند جو ملتی ہے یہیں سے علم کا دروازہ کھلتا ہے، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے اور آگے پڑھیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے اور دنیا کو سکھانے کے لائق ہوں گے۔ سند کو خاتمۃ العلم سمجھنا یہ ہماری نادانی ہے، ہماری ناواقفیت ہے۔ تو سند لینے کے بعد ہی یہ سب دروازے ہمارے آگے کھلیں گے، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔
برحال ہر تقریر کا خلاصہ اگر میں 5-5 2 منٹ بھی بولوں تو وقت کافی ہو جائے گا. یہ تمام تقریریں ریکارڈ ہیں. اس ریکارڈ کو آپ اپنے سامنے رکھیں، اس ریکارڈ کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اسے سنتے رہے. اتنی ساری چیزیں یہ ایک نشست میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی، اور اتنا فائدہ آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، اس کا فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ نصیب فرمائے، اور ہم اس دنیا میں اسی کام کرنے کے لائق ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کو انجام دینے کے قابل اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں برکت دے اور ہماری زبانوں میں تاثیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دارالسلام کے متعلقین کا کہ انہوں نے اپنی مصروفیت کو اور اپنے کام کاج کو اور اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر یہاں وہ سب تشریف لائے اور انہوں نے بہت بھرپور حصہ لیا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے.